میرے دینی بھائیوں، جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں انسانوں کی نفسیات کا بھی پاس و لحاظ رکھا ہے۔ مخاطب کے لحاظ سے جو گفتگو فرمائی ہے، اس میں انسان کی نفسیات کا خیال پوری طرح رکھا ہے۔ بچوں سے گفتگو ہوئی، بچوں کے بارے میں گفتگو ہوئی تو اسی انداز سے گفتگو کی گئی۔ اہل علم سے گفتگو ہوئی، اہل علم کے بارے میں گفتگو ہوئی، اسی انداز سے گفتگو کی گئی۔ بوڑھے اور عمر درازوں کے بارے میں گفتگو ہوئی اور ان سے گفتگو کی گئی، تو مخاطب کا پاس و لحاظ رکھا گیا۔ ایک انسان کی نفس میں کیا چیز ہے، ایک بچہ کیا چاہتا ہے، ایک بوڑھا کیا چاہتا ہے، ایک عمر دراز کیا چاہتا ہے، اور اسی طرح ایک صاحب علم کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر میں یہ بات کہوں کہ جو بات احادیث میں کہی گئی ہے، یہ عمومیت کے لحاظ سے گئی ہے۔ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ بوڑھوں کے بارے میں ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، یکبر ابن آدم، یکبر ابن آدم ویکبر معہ اثنان، حب المال وطول العمر، کہ ایک انسان آدم کی اولاد، ایک انسان عمر میں بڑھتا ہے اور ان میں ترقی کرتا ہے، درازی عمر اسے ملتی ہے، تو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دو چیزیں اور ہیں جو بڑھتی ہیں۔ وہ 10 سال کا تھا، 20 سال ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، عمر کے مراحل کو وہ طے کر رہا ہے، وہ قبر سے قریب ہو رہا ہے، عمر زیادہ ہو رہی ہے۔ عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اور اس کے اندرون میں دو چیزیں اور ہیں جو جنم لیتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، ان میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں پہلی چیز ہے حب المال، مال کی محبت۔ عمر بڑھ رہی ہے لیکن مال کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وہ طول العمر، عمر درازی عمر اسے ہے لیکن مزید سوچتا ہے کہ اور لمبی عمر مل جائے، اور زیادہ زندہ رہ جاؤں۔ یہ انسان کی نفسیاتی بات کہی گئی ہے۔ جو لوگ نیک ہیں اگر درازی عمر کی تمنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید انہیں نیکی کی توفیق دے گا، مزید نیک کام کریں گے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ ہائے مال، ہائے مال، ہائے مال، اور پھر عمر بڑھتی جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ عمر بڑھ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ بڑھتے چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم نے توبہ نہ کیا ہے اور مزید ہم گناہ کریں اور توبے کی توفیق ہمیں نہ ملے۔ عمر کے بڑھنے کی تمنا ہو، اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے کردار کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے شب و روز کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ انسان کے اندر مال کی محبت اس طرح رکھ دی گئی ہے اور اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہائے مال کی وہ صدا لگاتا ہے۔ یہاں تو بوڑھوں کے بارے میں بات کہی گئی ہے کہ عمر بڑھتی ہے اور انہیں درازی عمر ملتی جاتی ہے اور ان کے اندر مال کی محبت اور درازی عمر کی مزید خواہش پروان چڑھتی رہتی ہے۔ لیکن عام انسان کے بارے میں بھی حدیث شریف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھنا جو تو نے کھا لیا وہ تیرا مال ہو گیا، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا مال ہو گیا، جو تو نے صدقہ و خیرات کر دیا، ہدایہ تحائف دے دیے، اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیا، وہ تیرا مال ہو گیا۔ ان 3 قسموں کے علاوہ تیرا مال نہیں۔ آج تیری آنکھ بند ہو جاتی ہے اور جو مال باقی رہ جاتا ہے وہ تیرے ورثہ کا مال ہوگا، وہ تیرا مال نہیں ہوگا۔ مال کی محبت انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی سرشت میں ہے، انسان کے اندرون میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ مال کی محبت کہیں دل کے اندر تو نہیں بیٹھ جا رہی ہے اور اس محبت کی وجہ سے انسانوں کے حقوق میں حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مال جمع کرتے جا رہے ہیں اور جو حقوق ہم سے وابستہ ہیں ہم ان حقوق کو ادا نہیں کر رہے۔ اگر مال کی لے لگاتے ہیں اور مال کی خواہش کرتے ہیں
اور پھر حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو یہ مال ہمارے لیے مصیبت کے سامان ہو جائیں گے، یہ مال ہمارے لیے درد سر ہو جائے گا، یہی مال ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا، یہی مال ہمیں رشتے اور ناطے کو توڑنے اور کاٹنے والا بنے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور خاص طور سے بوڑھوں کے بارے میں جو یہ بات کہی گئی ہے، یکبر ابن آدم، کہ ابن آدم بڑھتا ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے، وہ درازی عمر اس سے ملتی جاتی ہے، عمر کے مراحل کو تدریجاً وہ کروس کرتا ہے، اور اس کے اندر دو چیزیں اور پروان چڑھتی ہیں، وَيَكْبُرُ مَعُهُ اِثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ وَطُولُ الْعَمْرِ، مال کی محبت اور دراز عمر کی محبت۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ انسان عجیب و غریب واقع ہوا ہے، انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ اسے زندگی بھر مال کی صدا وہ لگاتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے حرص کو بتاتے ہوئے کہ اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو جائے، پورا میدان سونے سے بھرا ہوا ہو، پھر وہ خواہش کرے گا سونے کی ایک اور وادی ہو جاتی، اور دوسری وادی مل جائے پھر وہ خواہش کرے گا کہ سونے کی ایک اور وادی ہو جاتی۔ اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، یاد رکھنا اس کی خواہشات ختم ہونے والی نہیں ہیں، قبر کی جو مٹی ہے وہی مٹی اس کے منہ کو بھرے گی۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ عمر کی بڑھوتری کے ساتھ اگر مال کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ دیکھے کہ ایسا تو نہیں ہے ہمیں دنیا سے محبت زیادہ ہو گئی ہے، اللہ سے ملاقات کی ہمیں تڑپ نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ مال کی محبت کی وجہ سے ہم لوگوں کی حق تلفیہ کر رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں فوراً اپنا محاسبہ کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے رجوع ہونا چاہیے۔ وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، اس اللہ کے آخری نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے، وہ سراپا پھر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نزدیک کو محبوب ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور مال کی محبت ہمارے ذہن و دماغ میں اتنا زیادہ جاگوزین نہ ہو جائے کہ ہم لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کے حقوق کو مارنا شروع کر دیں، لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا شروع کر دیں۔ ایسی محبت اگر ہے تو یاد رکھیے وہ مال ہمارے لیے لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ کہ میت کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں، میت کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ میت کے ساتھ اس کے گھر والے ہوتے ہیں، میت کے ساتھ اس کا عمل ہوتا ہے، میت کے ساتھ اس کے مال ہوتے ہیں، لیکن اس کے گھر والے اور اس کے مال دونوں دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ اگر میت کے ساتھ کوئی چیز جاتی ہے تو وہ صرف اس کا عمل ہے، وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کا گفتار ہے، وہ اس کی نیک سیرت ہے، وہ اس کا حسن اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی واضح حدیث ہے، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، عام لوگوں کو بھی، سبوں کو، پڑھے لکھوں کو بھی، علماء کو بھی، ان پڑھ کو بھی اپنی زندگی کا اچھی طرح محاسبہ کر لینا چاہیے کہ مال کی محبت کی وجہ سے حقوق کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے، مال کی محبت کی وجہ سے شریعت کی پابندی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہے ایسی بات کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ سے قربت
پیدا کرنے کی جو ذرائع ہیں، جو طریقے، جو وسائل ہیں، ہمیں ان چیزوں کو، ان راستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔